السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 825، سورۃ المؤمنون، آیت 66 تا 70، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون مستکبرین بہ سامرا تہجرون افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون۔ بے شک میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے، تکبر کرتے ہوئے، رات کو باتیں کرتے ہوئے اسی کے بارے میں بیہودہ گوئی کرتے تھے۔ تو کیا انہوں نے اس بات میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس وہ چیز آئی جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا تو وہ اسے اوپرا اجنبی سمجھنے والے ہیں، یا کہتے ہیں کہ اسے کوئی جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، اور ان میں سے اکثر حق کو برا جاننے والے ہیں۔ قد تحقیق کانت تھیں آیاتی میری آیتیں تتلا تلاوت کی جاتی علیکم تم پر فکنتم تو تھے تم علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر تنکصون پھر جاتے، مستکبرین تکبر کرتے ہوئے، بہی اس کے ساتھ، سامرن رات کو افسانہ گوئی کرتے ہوئے، تہجرون تم بیہودہ گوئی کرتے تھے۔ افلم یدبروا کیا پھر نہیں انہوں نے غور کیا، القولا بات میں یعنی قرآن پاک میں، ام یا جاءہم آیا ہے ان کے پاس، ما وہ جو لم یاتی نہیں آیا تھا، آباءہم الاولین ان کے پہلے باپ دادا کے پاس، ام یا لم یعرفوا نہیں انہوں نے پہچانا رسولہم اپنے رسول کو، فہم لہذا وہ لہو اس کے منکرون منکر ہیں، ام یا یقولون وہ کہتے ہیں بھی اسے جنت جنون ہے، بلکہ جاءہم بالحق وہ لایا ان کے پاس حق، واکثرہم اور ان کے اکثر للحق کی حق کو کارہون ناپسند کرنے والے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 میں سے آج کے سبق کی آیات بینات، اللہ رب الرحمن نے ان آیات میں فرمایا کہ قیامت کے دن کافروں کو عذاب کیوں ہوگا، اور دنیا کے اندر اللہ رب الرحمن کافروں پر اپنا عذاب کیوں مسلط کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ
حق سے منہ موڑنا، اللہ کی وحی سے، اللہ کے کلام، اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لینا، پیغمبر کی اطاعت سے بھاگ جانا، یعنی اللہ کا عذاب لوگوں کے برے اعمال ہی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور ان برے اعمال میں جہاں دیگر برے اعمال، وہیں پر اللہ کی وحی سے بھاگ جانا اور سننا گوارا نہ کرنا، تکبر کرتے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ بندے کو سمجھ نہ آئے، یا اس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ مصروف ہے، ایسا نہیں، بلکہ تکبر کرتے ہوئے حق سے منہ موڑنا، اللہ کے کلام، اللہ کے قرآن سے منہ موڑنا، اور پیغمبر کی بات پر اور دعوت پر ایمان نہ لانا۔ تکبر کرتے ہوئے ان لوگوں نے حق سے روگردانی کی، اور جب رات کا وقت ہوتا تو رات کے وقت میں یہ لوگ اللہ کے قرآن کے متعلق بیہودہ گوئی اور بکواس کرتے تھے۔ کوئی قرآن مجید کو نعوذ باللہ پاگل کا پاگل پن کہہ رہا ہے، کوئی قرآن مجید کو شاعر کی شاعری بتا رہا ہے، کوئی قرآن مجید کو جنوں کی بات بتا رہا ہے کہ یہ جنات اور شیاطین لے کر آتے ہیں، اور کوئی قرآن مجید کو ویسے قصہ گوں کے قصے اور کہانی کے طور پر بتا رہا ہے۔ سمجھتے وہ اچھی طرح تھے، جانتے وہ اچھی طرح تھے کہ پیغمبر حق ہے، اس پہ آنے والا یہ کلام اللہ، یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے اور یہ حق ہے۔ اور فرمایا کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا جو چیز ان کے پاس آئی، کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ انہی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، اور ان کے باپ دادا کے پاس نہ ایسا کوئی کلام آیا، نہ کوئی ایسا نبی اور رسول آیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ کوئی معقول ریزن اور کوئی معقول وجہ نہیں ہے، بلکہ محض تکبر ہے، اور اپنی مستیاں اور اپنی بدماشیاں جاری رکھنا مقصود ہے۔ یہ لوگ بھی جانتے اور مانتے تھے کہ اللہ کے بے شمار پیغمبر آئے، حضرت ابراہیم کو ماننے والے، حضرت اسماعیل کو ماننے والے تھے علیہ السلام، یعنی انہیں اللہ کا پیغمبر مانتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے کلام کو اور اللہ کے قرآن کو ایسا نہیں ہے کہ سمجھا نہ ہو، انہوں نے سمجھا، انہوں نے جان لیا، پہچان لیا، لیکن تکبر کی وجہ سے ان لوگوں نے اس سے انکار کیا، اور انہوں نے ارادہ ہی یہی کر لیا کہ ہم نے کسی صورت بھی ماننا نہیں ہے، حق کو قبول نہیں کرنا، ورنہ یہ اللہ کے کلام سے بھی اور پیغمبروں سے بھی واقفیت رکھنے والے، ہاں جی، پہلے بھی بے شمار انبیاء اور رسول آئے، اور یہ جانتے اور مانتے تھے ان پیغمبروں کو بھی اور ان کی امتوں اور ان کی قوموں کا تعارف بھی رکھتے تھے، جیسے حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت شعیب اور حضرت صالح، ہاں جی، اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام۔ جانتے بوجھتے بس نہیں ماننا اور تکبر کرتے ہوئے انکار کر دینا، ہاں جی، یا یہ کہ یہ اس پیغمبر سے واقف نہیں کہ کوئی اجنبی بندہ ان میں اٹھ کھڑا ہو۔ نبی علیہ السلام کا پورا خاندان جاننے والے، آپ کی ولادت جاننے والے، والدین کو جاننے والے، دادے کو جاننے والے، آپ کے چچاؤں کو، قریش اور ہاشمیوں کو یہ جاننے اور پہچاننے والے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے،
سب سے عالی حسب و نسب رکھنے والا بھی ہے، اور ہماری اپنی بستی کا ایک بندہ ہے، کوئی اجنبی اور اوپرا شخص نہیں ہے کہ پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آیا، کیا مقصود ہے، یا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ اسے کوئی جنون ہے، ہاں جی اسے کوئی پاگل سمجھتے ہوں، تو وہ یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے، ان کا دل اس بات کو جانتا تھا کہ حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاگل بھی نہیں ہے، کوئی پاگلوں کو صادق اور امین نہیں کہا کرتا، کوئی پاگلوں کے پاس اپنی امانتیں بھی نہیں رکھواتا، کوئی پاگلوں کو فیصلہ کرنے والا بھی نہیں بنایا کرتا۔ وہ جو مشہور واقعہ آپ کے بچپن میں بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا معاملہ، اس معاملے میں نبی علیہ السلام ہی فیصل بنائے گئے، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ پاگل بھی نہیں ہے، اجنبی بھی نہیں ہے، کوئی اوپرا بھی نہیں ہے، اپنی ہی بستی کا ہے، اپنا ہی بچہ ہے، اپنے ہی علاقے کا ہے، لیکن کیا ہے، انہوں نے مخالفت کیوں کی کہ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آیا، اور ان لوگوں کی اکثریت حق کو برا جاننے والی، حق کو تسلیم کر لینے کے بعد وہ جانتے تھے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا نا، پھر بیت اللہ کی صفائی کرنی پڑے گی، پھر یہ 360 بت، یہ لات منات، ان بتوں کے نام پر چودراہٹ، ان بتوں کے نام پر بزنس، کاروبار، آمدنی، پھر زنا، پھر شراب، پھر ڈاکے، پھر چوریاں، پھر لوٹ مار، ان سب کو چھوڑنا پڑے گا، اور وہ اسے چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، اس لیے سب کچھ اچھی طرح سن لینے، سمجھ لینے، جان لینے، دل سے یقین کر لینے کے باوجود زبان سے کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ کلمہ پڑھ لینے کا مطلب تھا کہ یہ جو شتر بے بہار بنے ہوئے ہیں، یہ جو خواہشات اور حیوانی خصلتوں کے تابع دار بنے ہوئے ہیں، پھر یہ ساری مستیاں اور یہ بدماشیاں، یہ سب کچھ چھوڑنی پڑیں گی، لیکن وہ اپنی خواہشات کو چھوڑنے پر کسی طریقے پر بھی تیار نہ ہوئے، اور الٹا کبھی اللہ کے قرآن کو شعر و شاعری کا مجموعہ کہہ دیا، پیغمبر کو کبھی شاعر بنا دیا، تو کبھی اسے پاگل کہہ دیا، کبھی اسے قصہ گو کہہ دیا، کبھی کہا کہ اس کے پاس یہ باتیں جنات اور شیاطین لے کر آتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اپنے من میں، اپنے آپ میں اچھی طرح جانتے تھے ہم جو کہہ رہے ہیں یہ سوائے بیہودہ گوئی اور بکواس کے کچھ نہیں ہے، لیکن کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے تہیہ کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا کہ ماننا کوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔